ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ رات گہری ہو چکی تھی، سناٹا جیسے ہر جگہ پر اپنا قبضہ جما چکا تھا، لیکن نایاب کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ ریٹ لگائے اپنی ماں کو غازیان شاہ کے سامنے جھکی ہوئی حالت میں دیکھ رہی تھی۔ ماں نے اس کے سامنے سر رکھا تھا اور وہ بار بار ہاتھ جوڑ کر اسے کچھ کہہ رہی تھی، لیکن غازیان شاہ کی نظریں مسلسل نایاب پر جمی ہوئی تھی، ایسی نظریں جن میں ہوس کا زہر تھا۔ نایاب کا پورا جسم کانپ رہا تھا، اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ رات میری امانت تیار کر کے فارم ہاؤس پہنچا دینا۔ غازیان شاہ کا لہجہ سرد اور حتمی تھا۔ نایاب نے حیرت سے ماں کی طرف دیکھا تھا۔ یہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کون سی امانت ہم غریبوں کے پاس بھلا؟ اس کی ایسی کون سی امانت ہے جس کے بارے میں یہ اماں سے ایسے بات کر رہا ہے؟ اس کے ذہن میں سوالات تھے، لیکن زبان جیسے گنگ ہو گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے غازیان شاہ لمبے لمبے قدموں سے وہاں سے نکل گیا۔ ماں پیچھے مڑی تو نایاب نے خوفزدہ نظروں سے اماں کو دیکھا۔ اماں کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون تھا؟ نایاب نے تھر تھراتی آواز میں پوچھا۔ ماں نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا، مگر وہ لمس اب اسے اجنبی لگا تھا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس دعا کرنا کہ سب خیر سے ہو جائے۔ یہ کہتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے سے نکل گئی تھی۔ نایاب اپنی جگہ جمی رہ گئی، جیسے اس کے قدموں میں زنجیریں پڑ گئی تھیں۔ نایاب کی آنکھیں خشک ہو چکی تھیں، لیکن اس کے اندر آنسوؤں کی ایک ایسی لہر اٹھی تھی جو چیخنا چاہتی تھی، تڑپنا چاہتی تھی، مگر وہ پھر بھی آواز نہ کر سکی۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے بیٹھی رہی تھی، جیسے اپنی دھڑکن روک کر کچھ سننے کی کوشش کر رہی ہو۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ماں کی بات کا کیا مطلب تھا۔ دعا کرنا سب خیر سے ہو جائے؟ کیسی دعا؟ کس کے لیے خیر؟ وہ تو لمحہ بلمحہ کسی انہونی کے گڑھے میں دھنس رہی تھی، جیسے کچھ بہت برا ہونے والا تھا۔ اگلے دن صبح ماں نے اسے بہت پیار سے جگایا۔ چل بیٹا، آج میلاد ہے، میں نے تیرے لیے نئے کپڑے نکال کر رکھے ہیں، جلدی سے پہن لے۔ نایاب نے حیرت سے ماں کو دیکھا۔ ماں کا چہرہ سپاٹ اور آواز نارمل تھی۔ اس کے دل میں شک کی ایک اور چنگاری سلگی تھی، لیکن اس نے پہلے کبھی کون سا اماں سے کوئی سوال کیا تھا جو اب کرتی؟ اس لیے ماں کی باتوں پر کبھی سوال نہ اٹھانے والی نایاب نے خاموشی سے وہ کپڑے لے لیے تھے۔ سفید شلوار قمیض کے اوپر نیلا دوپٹہ، ہاتھوں میں نیلی چوڑیاں اور بالوں میں موتیے کے پھول۔ وہ بالکل تیار کھڑی تھی، اور جب وہ آئینے کے سامنے آئی تو خود کو پہچان نہ پائی تھی۔ آخر آج اماں کو کیا ہو گیا؟ وہ دل میں ہی سوچ کر رہ گئی۔ راستے میں وہ بار بار ماں کی طرف دیکھتی رہی، مگر وہ خاموش تھی۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں نمی ضرور تھی، مگر کوئی تاثر واضح نہیں تھا۔ جب رکشہ ایک بڑے گیٹ پر رکا تو نایاب کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ تو فارم ہاؤس تھا، وہی فارم ہاؤس جس کے بارے میں کل غازیان شاہ نے بات کی تھی۔ تب اس کے دل میں ایک ڈر سا آیا۔ یہ میلاد کہاں ہے؟ نایاب کی آواز لرز رہی تھی، لیکن اماں نے ویسے ہی نارمل انداز میں اسے جواب دیا تھا۔ اندر ہے بیٹا، بہت اچھا انتظام ہے۔ ماں نے اسے نظریں چرا لی تھی۔ وہ چپ چاپ ماں کے ساتھ اس بڑے سے فارم ہاؤس میں داخل ہو گئی۔ اس کا لان تو وہاں دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ فارم ہاؤس کتنا بڑا اور خوبصورت تھا۔ وہ اس کی خوبصورتی میں اس قدر محو ہو گئی تھی کہ اسے کچھ اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ وہ اپنے آس پاس یہی دیکھ لیتی کہ وہاں پر تو اس کی اور اس کی ماں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ مگر اگلے ہی لمحے جب 2 سیکیورٹی گارڈ نے نایاب کو بازو سے پکڑا تو وہ چیخ اٹھی تھی، اماں یہ کیا ہو رہا ہے؟ مگر ماں نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ اماں رک جاؤ، مجھے چھوڑو۔ نایاب کی آوازیں در و دیوار سے ٹکرا کر واپس آنے لگی تھیں، لیکن کسی نے جیسے کچھ نہ سنا۔ وہ گارڈ اس کو جس کمرے میں لے گئے تھے، وہ کمرہ تو ایک خواب کی مانند خوبصورت تھا، مگر نایاب کے لیے وہ ایک ڈراؤنے خواب کا آغاز تھا۔ وہ کمرہ کسی ملکہ کے کمرے سے کم نہیں تھا، مگر اسے صرف ایک چیز محسوس ہو رہی تھی، اور وہ تھی قید، جیسے اسے زبردستی وہاں لے جایا گیا تھا۔ گارڈز نے اسے زبردستی کمرے میں دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ نایاب نے دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارے۔ وہ بہت چیخی تھی
اس نے اپنی کوششیں کر کے اپنے ہاتھ تک زخمی کر لیے تھے. چیخ چیخ کر اس کی آواز بیٹھ گئی تھی، لیکن وہ دروازہ نہ کھلا. اور پھر تھوڑی دیر بعد ہلکی سی چاپ سنائی دی تھی، جیسے کوئی باہر دروازے کے آ کر رکا تھا. نایاب نے ایک بار پھر سے شور مچانا شروع کر دیا، مگر جب دروازہ کھلا تو غازیان شاہ اندر داخل ہوا. اس کے چہرے پر وہی زہریلی مسکراہٹ تھی جو اس نے پچھلی رات دیکھی تھی. اس کو دیکھ کر نایاب کو سب سمجھ میں آنے لگا تھا کہ وہ کس امانت کی بات کر رہا تھا. اس کی ماں کو سب معلوم تھا، وہ جان پوچھ کر اس کو یہاں لائی تھی. اور یہ سب کچھ سمجھ میں آتے ہی نایاب پیچھے ہٹی. مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس کی بات پر غازیان شاہ نے زور سے کہا لگایا. تم تو میری امانت ہو نایاب. تمہاری ماں نے تمہیں خود میرے حوالے کیا ہے، پھر بھلا میں تمہیں کیوں چھوڑ دوں؟ یہ سب جھوٹ ہے. وہ چیخی. میری ماں ایسا نہیں کر سکتی. تو پھر خود ہی پوچھ لینا اس سے کہ وہ تمہیں یہاں میرے فارم ہاؤس پر کیوں لے کر آئی ہے. یہ سن کر نایاب کے ہوش اڑ گئے. اس کے اندر سب کچھ ٹوٹنے لگا تھا. وہ زمین پر گر گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے تھے. اللہ مجھے بچا لے. اور تبھی کچھ ایسا ہوا جو لرزا دینے والا تھا. نایاب ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنے اماں اور ابا کے ساتھ رہتی تھی. اس کا گھر کچا تھا جس کی دیواروں پر وقت کی مٹی چڑھی ہوئی تھی، مگر ان کی زندگی میں سچائی، سکون اور محبت کی چمک تھی. اس کے ابا کے پاس بس کچھ زمینیں ہی تھیں جہاں گندم اور سبزیاں اگتی تھیں، اور وہی زمین ان کی روزی روٹی کا ذریعہ تھی. وہ اکثر شام کو ابا کے ساتھ کھیتوں میں چلی جاتی. وہاں کھلی فضا میں ہنستی، تتلیوں کے پیچھے بھاگتی اور کبھی کبھار درختوں پر لگے جھولے میں جھولتی تھی. وہ بے فکری کے لمحے تھے جنہیں وہ خوابوں کی طرح سنبھال کر دل میں رکھتی تھی. وہ نہایت معصوم اور خاموش طبیعت کی لڑکی تھی. اسکول وہ 5ویں کے بعد چھوڑ چکی تھی کیونکہ اس کا اسکول گاؤں سے باہر تھا، اور ماں کو یہ سب مناسب نہ لگا تھا کہ لڑکی ہر روز اتنا سفر کرتی. یوں اس کا بچپن اس کے گھر اور کھیتوں کے بیچ ہی گزرنے لگا تھا. مگر زندگی ہمیشہ ایک جیسی تو نہیں رہتی نا. ایک دن اس کے ابا اچانک بیمار پڑ گئے. پہلے تو سب نے یہی سمجھا تھا کہ وہ موسمی بخار تھا، مگر وہ بخار تو ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. جب ان کو شہر کے اسپتال لے جایا گیا تب سب کو پتا چلا کہ ابا کو جگر کا مرض لاحق تھا. ڈاکٹر نے مکمل علاج کے لیے لاکھوں کی رقم بتائی تھی. انہوں نے اپنی زمین تک بیچ دی. جو تھوڑا زیور تھا وہ بھی گروی رکھ دیا گیا، مگر موت کا سودا بھلا رقم سے کہاں پورا ہوتا ہے. آخرکار ابا چند مہینے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور نایاب کے سر سے شفقت کا سائبان ہٹ گیا تھا. ابا کے گزر جانے کے بعد اماں کے کندھوں پر جیسے برسوں کی تھکن آ گری تھی. زندگی نے اب دوسرا روپ دھار لیا تھا. ان کے گھر میں کھانے کی کمی ہونے لگی. پہننے کو پرانے پھٹے کپڑوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، اور اس کی اماں کو نایاب کا مستقبل ایک دھندلا سا دھوکا لگنے لگا. اس کی ماں ویسے تو ایک مضبوط عورت تھی، مگر اب مشکل وقت نے بھی اس کی کمر جھکا دی تھی. تو اس نے اپنا اور نایاب کا پیٹ پالنے کے لیے گاؤں کے کچھ گھروں میں ہی برتن دھونے کا کام شروع کر دیا. اس کے علاوہ وہ فصلوں کے دنوں میں دوسروں کے کھیتوں میں کام کرنے لگی. مگر سب کچھ کرنے کے باوجود پیسوں کی تنگی ختم نہ ہو سکی. اماں نے لوگوں کے گھروں میں برتن دھونے کے ساتھ صفائی ستھرائی کا کام بھی شروع کر دیا تھا کہ شاید گھر کے حالات کچھ بہتر ہو سکتے. مگر گاؤں میں اسے اپنے پیسے بھلا کہاں مل سکتے تھے کہ وہ اپنی آنکھوں میں بڑے خواب سجا سکتی. اماں، میں بھی تیرے ساتھ کام کر لیا کروں گی، شاید کچھ بچت ہو جائے. ایک دن نایاب نے اماں سے کہا. اماں نے کچھ دیر سوچا اور پھر اس نے حامی بھر لی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ گھر چلانا اس اکیلی کے بس کا روگ نہیں تھا. اور یوں نایاب بھی اماں کے ساتھ گاؤں کے کچھ گھروں میں صفائی ستھرائی کا کام کرنے لگی. وہ منہ اندھیرے اٹھتی اور اپنے بڑے سے صحن میں جھاڑو لگانے کے بعد اپنا اور اماں کا ناشتہ بناتی، کیونکہ پہلے اماں کو ہی گھر سے نکلنا ہوتا تھا. اماں کے جانے کے بعد وہ گھر کے باقی کام نپٹا کر پھر گھر سے نکل کھڑی ہوتی تھی. اس وقت وہ 16 سال کی تھی جب وہ دوپٹے سے خود کو ڈھانپے گاؤں کے کچھ اونچے گھروں میں صفائی کا کام کرنے لگی. اور تبھی اس کی بربادی کا دور بھی شروع ہو گیا. جب گھر سے آتے جاتے غازیان شاہ کی اس پر نظر پڑ گئی. وہ لڑکی سے پہلی ہی نظر میں بھاگ گئی، مگر اس کا غازیان شاہ سے کوئی مقابلہ تو نہیں تھا.
غازیان اس کو اپنی حویلی کی عزت بناتا، مگر اس کو وہ لڑکی چاہیے تھی۔ غازیان شاہ کا شمار ان امیر زادوں میں ہوتا تھا جو صرف اپنے پیسے کا روب ہی جھاڑتے ہیں۔ اسی لیے ایک دن جب نایاب گھر سے نکلی تو غازیان بھی اپنی بڑی سی گاڑی لے کر اس کے پیچھے دھیمی رفتار سے چلنے لگا۔ گاؤں کی وہ کچی پکی گلیاں اور مٹی اڑاتے راستے نایاب کو جیسے زبانی یاد تھے۔ وہ صحن میں جھاڑو دے کر اماں کے لیے پراٹھے اور لسی تیار کر کے اور پھر خود 2 نوالے زہر مار کر کے جب گھروں کی صفائی کی طرف نکلتی تو اس کا چہرہ اتنا تھکا ہوتا جیسے کسی عمر رسیدہ عورت کا ہو، مگر اس کے اندر کہیں ایک معصوم 16 برس کی لڑکی اپنے خوابوں کو، اپنی ہنسی کو، اپنی خوشبو کو چھپائے بیٹھی تھی۔ اس روز بھی وہ معمول کے مطابق کندھے پر 3.5 گز کا دوپٹہ پھیلائے، نظریں زمین میں گاڑے گاؤں کے نمبردار کے گھر کی صفائی کرنے جا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آج کا دن اس کی تقدیر میں ایک نیا زخم لکھنے والا تھا۔ غازیان شاہ، چودھری شمس الدین کا بیٹا، جو شہر سے بزنس مینجمنٹ کی ڈگری لیے لوٹا تھا، اب حویلی میں فارغ بیٹھا صرف شکار کھیلتا تھا یا گاڑی میں گاؤں کی سڑکوں پر اد ننگے بچوں کو بھاگتے، بکریوں کو چراتے یا محنت کش عورتوں کو کام کرتے دیکھتا رہتا۔ وہ عورتوں کو دیکھتا نہیں بلکہ اپنی نظروں سے تولتا تھا، اور جب اس کی نظریں نایاب پر جا ٹکی تھی تو کچھ لمحے تو وہ بھی اس کمسن لڑکی کی معصومیت کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ پہلی بار نہیں تھا کہ اس نے کسی کو ایسی نظروں سے دیکھا تھا، مگر نایاب میں کچھ اور تھا جو اس کو اپنی طرف کھینچنے لگا۔ اس کی خاموشی، اس کی گھبراہٹ، اس کی سادگی اور اس کا وہ دوپٹہ جو ہمیشہ اس کے جسم کو چھپائے رکھتا تھا، یہی سب تو اسے للچا رہے تھے۔ یہ کس کھیت کی مولی ہے جس نے میری طرف دیکھا تک نہیں؟ وہ اس کو دیکھ کر زیر لب ہنسا۔ اگلے دن جب نایاب گلی پار کر رہی تھی تو ایک سیاہ ویگو اس کے پیچھے آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ نایاب نے ایک بار پلٹ کر دیکھا مگر پھر نظر انداز کر کے فوراً نظریں جھکا لی۔ ویگو میں بیٹھے غازیان نے سگریٹ سلکایا، اینک ٹھیک کی اور سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا لی اور غور سے نایاب کو سر سے پاؤں تک دیکھنے لگا۔ وہ 2 دن، 3 دن، 4 دن تک یہی کام کرتا رہا۔ کبھی نایاب کے راستے میں کوئی گاڑی آ کر رک جاتی، کبھی اسے قریب سے کوئی آوارہ جملہ سنائی دیتا تو کبھی وہ کوئی چاکلیٹ یا تحفے کا ڈبہ کسی بچی کے ہاتھ اسے بھیج دیتا تھا تاکہ کسی طرح نایاب اس کی طرف متوجہ ہوتی۔ مگر وہ تھی کہ اس کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی، مگر پھر بھی وہ خاموش رہی تھی۔ وہ اماں کو کچھ نہ بتاتی تھی، بس کام سے آ کر چپ چاپ رو کر سو جاتی۔ مگر غازیان شاہ کون سا باز آنے والا تھا، بلکہ ایک دن تو اس نے حد ہی کر دی تھی۔ وہ نایاب کے گھر کے باہر جا کھڑا ہوا۔ اس وقت نایاب کی اماں کھیتوں میں کام کرنے گئی ہوئی تھی۔ نایاب جب کام سے لوٹی تو اسے دروازے پر کھڑا پا کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ مجھے تم سے صرف تھوڑا سا وقت چاہیے بس، غازیان شاہ نے آگے بڑھ کر نرمی سے کہا۔ 1 کپ چائے، 1 گھنٹہ، بس 1 گھنٹہ، پھر جو تم کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ وہ اس پر اپنا ہر حربہ آزما رہا تھا جو وہ بہت سی لڑکیوں پر آزما چکا تھا اور کبھی ناکام بھی نہیں ہوا تھا۔ نایاب نے نظریں اٹھا کر پہلی بار اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اسے ان آنکھوں میں لالچ، تکبر اور شکار کی ہوے صاف نظر آ گئی۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے اور آپ بھی مجھ سے دور ہی رہیں تو بہتر ہے، نایاب نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بے چینی سے کہا۔ اس کی بات پر غازیان ہنسا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ گاؤں، یہ غربت، یہ حالات تمہیں بچا لیں گے؟ میں چاہوں تو… اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا نایاب نے اس کی بات کاٹی۔ تو کیا؟ تم جتنا چاہو طاقتور ہو، مگر میں بھی کمزور نہیں ہوں جو تم سے ڈر جاؤں گی۔ اس کی آواز میں کچھ تو ایسا تھا جس نے غازیان کو لمحہ بھر کو خاموش کروا دیا۔ وہ اس وقت تو وہاں سے واپس چلا گیا، مگر اس کا خاموش غصہ، اس کے غرور کو لگنے والی چوٹ دن بدن شدت اختیار کرنے لگی تھی۔ آخر اس کی اتنی ہمت کہ وہ مجھے انکار کر دے، مجھے، غازیان شاہ کو؟ نہیں نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، وہ غصے سے خود کو کہنے لگا۔ اس کو تو لگا تھا کہ وہ عام سی لڑکی ہی ہوگی جس کو وہ اپنے جال میں بہت آسانی سے پھنسا سکتا تھا، مگر وہ تو عام ہونے کے ساتھ ساتھ مغرور بھی تھی، جس پر غازیان کی کسی بات کا کوئی اثر تک نہ ہوا تھا، نہ اس کی دولت کا، نہ اس کی شان و شوکت کا۔
غازیان شاہ کی راتوں کی نیند اور دن کا سکون اب نایاب کے انکار کے ساتھ ہی لٹ چکے تھے۔ وہ جو خود کو سب سے زیادہ طاقتور سمجھتا تھا، جس کو کبھی کسی نے انکار تک نہ کیا تھا، آج ایک معمولی گھر کی لڑکی نے ہی اسے یہ جتا دیا تھا کہ وہ اس کے سامنے کچھ نہیں تھا، بلکہ ایک عام سا امیر زادہ ہی تھا۔ اور یہی بات غازیان شاہ کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ تو بہت پیار سے اس کے پاس گیا تھا، کچھ لمحوں کی ہی تو بات تھی، اس کے بدلے وہ اس لڑکی کو بہت کچھ دے سکتا تھا، مگر اس کے انکار نے میری انا کو بری طرح متاثر کر دیا ہے۔ اب میں اس لڑکی کو کہیں منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ وہ جیسے خود سے عہد کر چکا تھا۔ حویلی کے ایک کمرے میں بند وہ دیوار پر مکے مار رہا تھا۔ سبھی نوکر سہمی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں نے اسے عزت سے بلایا، کچھ پیار بھرے لمحوں کی پیشکش کی، چائے کا کہا، اور وہ مجھے دھتکار کر ہی چلی گئی۔ یہ اس نے اچھا نہیں کیا، وہ جانتی نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ اس کے ہونٹ غصے سے کانپ رہے تھے۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں ایک اور منصوبہ کلبلایا تھا۔ اگر وہ عزت سے میرے ساتھ نہیں آتی تو میں اس کی عزت کو ہی رونٹ ڈالوں گا۔ اور بس یہی وہ لمحہ تھا جب غازیان شاہ انسان سے درندہ بن گیا۔ اگلے دن جب نایاب گھر سے نکلی تو اسے ہر جگہ عجیب سی سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ ہر کوئی اسی کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنا رہا تھا۔ مرد طنزیہ نظروں سے اسے گھور رہے تھے، گاؤں کے بچے تک اس پر ہنس رہے تھے۔ شاہ جی نے تو اسے گاڑی میں بیٹھنے کا کہا تھا۔ سنا ہے بات آگے تک بڑھ چکی ہے۔ اب ایسے ہی تو انکار نہیں کیا ہوگا، کچھ تو تھا نا بیچ میں۔ ہر طرف سے اس طرح کی باتیں سننے کو مل رہی تھی۔ نایاب کی آنکھوں میں اندھیرے چھا گئے تھے۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ کوئی بات تو تھی جو اس کے خلاف پھیلا دی گئی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے گھر پہنچی اور اماں سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا ہو گیا تجھے؟ تو کیوں رو رہی ہے؟ اماں نے وہ پیسے جلدی سے اپنے پیچھے چھپائے تھے جو اسے مہینہ پورا ہونے کے بعد ملے تھے، اور بے فکری سے اس سے پوچھا، وہ اماں، وہ جو ہے نا شاہوں کا لڑکا، وہ مجھے آتے جاتے پریشان کرتا ہے۔ نایاب نے جھجکتے ہوئے اماں کو بتایا، مگر اماں کے چہرے کے تاثرات پہلے جیسے ہی تھے، ان میں کوئی بدلاؤ آیا ہی نہیں تھا۔ لیکن نایاب کا رو رو کر برا حال تھا۔ کیوں؟ اس نے کیا کہہ دیا تجھے جو تو نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا؟ اماں نے الٹا اسی سے سوال کیا۔ اماں، وہ مجھے کہہ رہا تھا میرے ساتھ چل۔ نایاب نے ہاتھ کے اشارے سے اماں کو سمجھانا چاہا، مگر اماں کا دھیان ان پیسوں کی طرف تھا جن کو وہ نایاب سے چھپا رہی تھی۔ اس کا دھیان اپنی بیٹی کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کی طرف تو تھا ہی نہیں۔ نایاب نے اماں کے کندھے سے لگ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کی ہچکیاں تھیں کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اماں بے حسی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے کوئی پرایا دکھ ہو۔ اس کی نظریں بار بار ان نوٹوں پر جا رہی تھی جنہیں وہ کمر کے پیچھے کپڑوں میں چھپا رہی تھی۔ اماں، تم سن رہی ہو نا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ وہ مجھے کہتا ہے میرے ساتھ چل، اگر میں نہ گئی تو وہ میری زندگی برباد کر دے گا۔ اماں نے گہرا سانس لیا اور پھر ٹھنڈے لہجے میں کہنے لگی، تو کیوں برباد ہونے دے رہی ہے خود کو؟ تو عقل والی ہے، خوبصورت بھی ہے، اگر وہ تجھ سے کچھ کہتا ہے تو اس میں برائی ہی کیا ہے؟ شاہوں کے ہاں کی ہی تو بات ہے، تو وہاں کام کرتی ہے، عزت سے ہی رکھ لیں گے تجھے۔ اپنی ماں کی زبان سے یہ بات سن کر نایاب کو لگا جیسے کسی نے اس کے جسم سے روح کھینچ لی ہو۔ اماں، یہ کیا کہہ رہی ہے تو؟ عزت سے رکھ لیں گے؟ وہ عزت کی باتیں تھوڑا ہی کرتا ہے، وہ تو صرف… تو پھر تو صاف صاف منع کر دے، صاف انکار کر دے اسے، مگر میرے ساتھ اس کا تذکرہ دوبارہ نہ کرنا۔ ہمیں کسی کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں تو رزق مل رہا ہے، بس شکر کر۔ اماں نے جیسے اپنی طرف سے بحث ہی ختم کر دی تھی، مگر نایاب کو احساس ہو گیا تھا کہ اس کی اپنی ماں بھی اس سے دور ہو چکی تھی۔ اگلے دن جب وہ گاؤں کے چوراہے سے گزر رہی تھی تو کچھ لڑکے زور زور سے ہنسنے لگے۔ ایک نے آواز لگائی، چلو جی، بی بی جی کو راستہ دو، شاہ جی کی خاص مہمان آ رہی ہے۔ ایک اور نے طنزاً کہا، سنا ہے ویگو میں بیٹھتی ہے اب یہ۔ اور نایاب کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ زمین میں گڑ جانا چاہتی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو جھلکنے لگے۔ اس نے دوپٹے سے خود کو اور سختی سے لپیٹا اور تیز قدموں سے چل دی۔ اب اسے ہر نگاہ زہر لگنے لگی تھی۔
औरतें उसे देखकर चुप हो जाती और मर्द दांत निकालते। उसी शाम वो जब नंबरदार के घर काम खत्म करके निकली तो सामने वही स्याह वीगो खड़ी थी और ड्राइवर दरवाजा खोले खड़ा था। शाहजी ने बुलाया है, गाड़ी में बैठो। नायाब डरकर पीछे हटी। मुझे कोई काम नहीं उनसे। तभी ड्राइवर के साथ बैठे 2 नौकर आगे बढ़े। देख बीबी, शाहजी का हुक्म है, मान जा, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। नायाब दौड़ती वापस नंबरदार के घर चली गई थी। उसने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। बेगम साहिबा प्लीज दरवाजा खोलिए। अंदर से आवाज आई, अब तो तेरा काम खत्म हो गया, तू अब क्यों आई हो? वो मुझे जबरदस्ती, शाहजी की आदमी। वो चीखने चिल्लाने लगी मगर दरवाजा ना खुला। नायाब ने दुपट्टे से अपना चेहरा ढांपा और गलियों से होती अपने घर पहुंच गई, मगर उसके दिलो दिमाग में एक तूफान था। नायाब ने दरवाजा खोला, अंदर आई और दरवाजे से पीठ लगाकर जमीन पर बैठ गई। उसकी सांस तेज तेज चल रही थी, चेहरे पर हवाइयां थी। अम्मा चौकी पर बैठी कपड़ों से कुछ नोट गिन रही थी। नायाब ने उसे देखा तो था मगर कुछ कहा नहीं था। कुछ लम्हों बाद अम्मा ने सुकून से पूछा, आ गई? बहुत डरी सहमी लग रही है, क्या हो गया? क्या फिर वैसा ही कुछ हुआ है क्या? आज भी शाहजी ने तेरा रास्ता रोका? अम्मा ने तो एक ही सांस में उससे ढेरों सवाल पूछ लिए, मगर चेहरे का इत्मीनान जरा भी ना डगमगाया था। नायाब ने कर्ब से आंखें बंद कर ली थी और बस सर हिला दिया, जैसे वो खुद से लड़ रही थी। अम्मा, बस अब मैं और नहीं सह सकती। मुझे लोग न जाने क्या क्या कहने लगे हैं। ये सब लोग मुझे कुछ कर देंगे। आखिर मैं कहाँ जाऊं, कहाँ छुपूं? क्या मैं अपने घर में भी महफूज नहीं? मगर अम्मा चुप रही, वैसे ही नजरें झुकाए बैठी रही और फिर जब बोली तो सिर्फ एक जुमला, ठंडा सा, जैसे दहकते कोयले पर पानी डाल रही थी। तू फिक्र न कर, बस कुछ दिन की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। नायाब ने हैरानी से अम्मा को देखा था। क्या मतलब? मैंने तेरा बंदोबस्त कर दिया है, मैं तुझे इन सब से कहीं दूर भेज दूंगी, बस अब तू फिक्र ना कर। कैसा बंदोबस्त? नायाब के आंसू निकल आए थे, मगर चेहरे पर हैरानी मजीद बढ़ गई थी। अम्मा ने आहिस्ता से कहा, मैं तेरी माँ हूं ना, तुझे भरोसा होना चाहिए मुझ पर, मैं सब ठीक कर दूंगी। अम्मा अपनी जगह से उठकर उसके पास आ बैठी और प्यार से उसके बिखरे बाल संवारने लगी। नायाब को ऐसा लगा था जैसे उसकी ममता जाग गई थी। तभी वो अम्मा के चेहरे की तरफ देखकर कहने लगी, क्या किया है तूने अम्मा? मुझे कुछ तो बता। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ तुझे महफूज करने की कोशिश की है, और मैं तुझे जहां भेज रही हूं वो तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि वो तेरे साथ साथ मेरा भी ख्याल रखेंगे। नायाब जैसे पत्थर की हो गई। अम्मा, तू आखिर क्या करने वाली है? नायाब को अब कुछ शक होने लगा था। तभी उसने अम्मा के हाथों से अपना चेहरा पीछे किया। अम्मा की आंखों में थोड़ी नमी तो थी, मगर वो एकदम से सख्त हो गई थी। मैंने पिछले 6 महीने सफाई करके, झाड़ू पोछा करके तेरी पढ़ाई का सोचा था, तेरी शादी का ख्वाब देखा था, मगर मैं जानती हूं हम गरीबों के ख्वाब पूरे नहीं होते, वो सब ख्वाब ही रहते हैं। तो अब जा अपने कमरे में और आराम कर, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। वो इस वक्त तो खामोशी से उठकर कमरे में चली गई, मगर वो सोचती रही थी कि आखिर अम्मा क्या करने वाली थी। वो रात भर जागती रही। उसके दिल में एक जंग थी, अम्मा की मजबूरी, गाजियान की हविस और अपनी अना, मगर कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय अम्मा पर भरोसे के। सुबह जब वो उठी तो अम्मा पहले ही जा चुकी थी। नायाब ने उस दिन घर से कदम भी ना निकाला था, क्योंकि वो डर गई थी कहीं बाहर शाहों का कोई आदमी ना खड़ा हो। वो सारा दिन घर में कोई ना कोई काम करती रही, और जब शाम को अम्मा घर लौटी तो अम्मा के चेहरे पर एक ऐसा इत्मीनान था, एक ऐसी खुशी थी जो नायाब ने पहले कभी नहीं देखी थी। अम्मा, क्या हुआ? तू आज बहुत खुश है? नायाब ने अम्मा के पास बैठते उससे पूछा। इससे पहले कि अम्मा कुछ कहती, बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई और अम्मा वैसे ही मुस्कुराती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जब वो वापस आई तो नायाब की आंखों के सामने जैसे अंधेरा छाने लगा, क्योंकि अम्मा अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ वही था, गाजियान शाह।
نایاب پھٹی آنکھوں کے ساتھ دیوار کے ساتھ چھپ کر دیکھنے لگی۔ غازیان شاہ متلاشی نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا، اور جیسے ہی اس کی نظر دیوار کی اوٹ میں چھپی نایاب پر پڑی تو اس کے چہرے پر وہی زہر آلود مسکراہٹ بکھر گئی۔ نایاب نے اس کی نگاہوں سے خود کو چھپانا چاہا تھا۔ وہ بے بسی سے اپنے ناخن چبانے لگی تھی، مگر اس کی نظریں اماں کے چہرے پر تھیں جو آج کچھ زیادہ ہی خوش تھی۔ اس نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ اماں اور اس شاہ کی باتوں کو سن سکتی، مگر وہ اتنی آہستہ سے بات کر رہے تھے کہ نایاب کو کچھ سمجھ نہیں آ سکا تھا۔ اگر وہ کچھ سن سکی تھی تو بس اتنا ہی، ہاں مجھے یاد ہے اپنا وعدہ، بس اب تو میری امانت کا خیال رکھنا اور کل اسے میرے فارم ہاؤس پر پہنچا دینا۔ غازیان شاہ اپنی چھوٹی مونچھوں کو تاؤ دیتا کہہ رہا تھا، جبکہ اس کی اماں سامنے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ تب نایاب کے دل میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ امانت؟ آخر اماں کے پاس شاہوں کی کون سی امانت ہے جو وہ لینے ہمارے گھر تک آ گیا؟ ہم غریبوں کے پاس آخر ایسا کیا ہے جو اماں کو دے سکے؟ اس کے ننھے سے ذہن میں طرح طرح کے سوالات اٹھ رہے تھے، مگر وہ اس بات سے انجان تھی کہ وہ امانت کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود تھی۔ اس کی اماں اس کا سودا کر چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے غازیان شاہ لمبے لمبے قدموں سے نکل گیا۔ ماں پیچھے مڑی تو نایاب نے خوفزدہ نظروں سے اماں کو دیکھا۔ اماں کیا ہو رہا ہے یہ کون تھا؟ نایاب نے تھر تھراتی آواز میں پوچھا۔ ماں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، مگر وہ لمس اب اسے اجنبی لگا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس دعا کرنا کہ سب خیر سے ہو جائے۔ یہ کہتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے سے نکل گئی۔ نایاب اپنی جگہ جمی سی رہ گئی، جیسے اس کی قدموں میں زنجیریں پڑ گئی تھیں۔ نایاب کی آنکھیں خشک ہو چکی تھیں، وہ چپ چاپ اپنے بستر پر لیٹ گئی تھی۔ اگلے دن صبح ماں نے اسے بہت پیار سے جگایا۔ چل بیٹا، ایک میلاد ہے، میں نے تیرے لیے نئے کپڑے نکال کر رکھے ہیں، جلدی سے وہ پہن لے اور تیار ہو جا۔ نایاب نے حیرت سے اماں کو دیکھا۔ اماں کا چہرہ سپاٹ اور آواز نارمل تھی۔ اس نے پہلے کون سا کبھی اماں سے کوئی سوال کیا تھا جو اب کرتی؟ اسی لیے اس نے خاموشی سے وہ کپڑے لے لیے۔ سفید شلوار قمیض کے اوپر نیلا دوپٹہ، ہاتھوں میں نیلی چوڑیاں اور بالوں میں موتیے کے پھول لگائے وہ بالکل تیار کھڑی تھی۔ کچھ دیر کے لیے وہ غازیان شاہ کو جیسے بھول ہی گئی تھی، اور جب وہ آئینے کے سامنے آئی تو خود کو پہچان نہ پائی۔ آخر آج اماں کو کیا ہو گیا؟ وہ تو کبھی اتنی فضول خرچی نہیں کرتی، تو پھر آج کیوں؟ وہ دل ہی دل میں سوچ کر رہ گئی تھی۔ راستے میں وہ بار بار اماں کی طرف دیکھتی رہی، مگر وہ خاموش تھی۔ اس کی اماں کی آنکھوں میں نمی ضرور تھی، مگر کوئی تاثر واضح نہیں تھا جس سے نایاب کو کچھ سمجھ آ سکتا۔ اور جب رکشہ ایک بڑے سے گیٹ پر رکا تو نایاب کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ تو فارم ہاؤس تھا، اور تب اس کے ذہن میں غازیان شاہ کے جملے گونجے تھے۔ یہ تو وہی فارم ہاؤس تھا جس کے بارے میں کل اس نے اماں سے بات کی تھی۔ تب اس کے دل میں ایک ڈر سا آیا۔ یہ میلاد کہاں ہے؟ نایاب کی آواز لرز رہی تھی، مگر اماں نے ویسے ہی نارمل انداز میں اسے جواب دیا۔ اندر ہے بیٹا، بہت اچھا انتظام ہے۔ اماں نے اسے نظریں چرا لی تھیں۔ وہ چپ چاپ اماں کے ساتھ اس بڑے سے فارم ہاؤس میں داخل ہو گئی۔ اس کا لان تو وہاں دور تک پھیلا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ فارم ہاؤس کتنا بڑا اور خوبصورت تھا۔ وہ اس کی خوبصورتی میں اس قدر محو ہو گئی تھی کہ اسے کچھ اندازہ ہی نہ ہو سکا تھا کہ وہ اپنے آس پاس ہی دیکھ لیتی کہ وہاں پر تو اس کے اور اس کی ماں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ اور جب اس کو ہوش آیا تو 2 گارڈ اس کے پاس کھڑے تھے اور اسے ایک بڑے سے کمرے میں لے گئے تھے۔ اس کی اماں کہیں دور ہی رہ گئی تھی۔ وہ گارڈ اسے کمرے میں بند کر کے چلے گئے۔ وہ دروازہ پیٹتی رہی، مگر کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ نکالو مجھے یہاں سے، میں تو میلاد پر آئی تھی۔ میں اس کا گلا چیخ چیخ کر بیٹھ گیا تھا، مگر کوئی بھی دروازہ کھولنے نہیں آیا تھا۔ وہ تھک ہار کر بیٹھ گئی، اور جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو وہ خوش ہوتی اپنی جگہ سے اٹھی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کے سامنے غازیان شاہ کھڑا تھا، اپنے چہرے پر وہی زہر آلود مسکراہٹ سجائے۔ شاہ جی آپ؟ وہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر ڈر گئی تھی، اور اسے اب سمجھ میں آ گیا تھا
کہ غازیان شاہ اس کی اماں سے کس امانت کی بات کر رہا تھا۔ اس کو تو اپنی ماں کے ہاتھ میں وہ نوٹوں کی گڈیاں دیکھ کر ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ اس کی اماں نے اس کا سودا کر دیا تھا، مگر اب تو دیر ہو چکی تھی۔ وہ غازیان شاہ کے فارم ہاؤس پر اس کے پرائیویٹ روم میں تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنا تھا۔ غازیان شاہ دروازہ بند کرتے اس کی طرف بڑھا۔ نہیں، مجھے جانے دیں شاہ جی، مجھے جانے دیں۔ وہ اس کے سامنے منت کرنے لگی، مگر غازیان شاہ بھلا کہاں رحم کھانے والا تھا۔ نایاب کے انکار سے اس کے غرور کو، اس کی انا کو جو ٹھیس پہنچی تھی، وہ تو اب اس کا بدلہ لینے والا تھا۔ نایاب کے جسم میں جیسے جان ہی نہ رہی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی تھی، جیسے در و دیواروں سے نگلنے کو تیار تھے۔ غازیان شاہ کا وہ صفاق چہرہ، اس کی آنکھوں میں جلتی ہوس نایاب کو اندر تک لرزا گئی تھی۔ شاہ جی، خدا کا واسطہ مجھے جانے دیں۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، الفاظ کانپتے ہوئے نکل رہے تھے۔ مگر غازیان شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ اور گہری ہو گئی تھی۔ وہ نایاب کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ نایاب نے ایک نظر دروازے کی طرف دوڑائی، پھر کھڑکی کو دیکھا، مگر سب بیکار تھا، سب راستے بند تھے۔ اتنی آسانی سے نہیں جا سکتی تم، میں نے قیمت دی ہے تمہاری نایاب، تم اب میری ہو۔ اس کے لہجے میں ملکیت کا غرور تھا۔ نایاب نے خود کو لپیٹنے کی کوشش کی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل میں ماں کے لیے دکھ، درد، بے بسی کا طوفان ابھر آیا۔ جس ماں نے اسے جنم دیا تھا، اس کی ہنسی کے لیے قربانیاں دی، اسی نے اسے بیچ دیا۔ وہ کب سے کمرے کے کونے میں سمٹی رو رہی تھی، اور شاہ کا سایہ اس پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ نایاب کے جسم میں اتنی بھی سکت نہ رہی کہ وہ چیخ سکتی، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ کمرے کے کونے میں سمٹی، لرزتی، جیسے کسی طوفان کے آنے کے انتظار میں کھڑی تھی۔ غازیان شاہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی دھڑکنوں کی آواز نایاب کے لیے کسی تلوار سے کم نہیں تھی، مگر پھر ایک دم سے جیسے وقت تھم گیا۔ غازیان نے ایک لمحے کو نایاب کی آنکھوں میں جھانکا تھا، وہ آنکھیں جن میں بے بسی تھی، دکھ تھا، اور ایک ایسا خوف تھا جو کسی بھی مضبوط دل کو چیر سکتا تھا۔ اس نے نایاب کی طرف بڑھتے قدم روک لیے تھے۔ نایاب کو لگا شاید ابھی وہ اس پر جھپٹ پڑے گا، مگر اس نے کچھ نہ کیا، بلکہ وہ تو اپنی جگہ بس ساکت کھڑا گھور کر اسے دیکھتا رہا۔ نایاب کی آنکھوں میں آنسو تیرتے، لرزتے لب، بے یارو مددگار وجود، اس کی نظروں کے سامنے کسی بھٹکتے چراغ کی طرح لرز رہا تھا۔ کیا تم اتنی ہی کمزور ہو؟ غازیان نے اچانک سرد لہجے میں اس سے پوچھا، مگر نایاب نے کوئی جواب نہ دیا، صرف کرب سے اور ڈر سے آنکھیں میچ لی۔ وہ ابھی بھی اسے ڈر رہی تھی۔ تبھی غازیان پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے تمہیں خریدا نہیں، میں نے تمہیں حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، جیسے کوئی چیز، کیونکہ تم نے مجھے انکار کیا تھا۔ تم وہ پہلی لڑکی ہو جس نے مجھے انکار کر دیا تھا، مگر اب مجھے لگ رہا ہے کہ تم چیز نہیں ہو۔ اس کی آواز میں عجیب سی کشمکش تھی۔ وہ اب اس آئینے میں خود کو دیکھ رہا تھا جو نایاب کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ وہاں پر تو ایک درندہ، ایک ظالم شخص کھڑا تھا جو کسی معصوم کی زندگی برباد کرنے چلا آیا تھا۔ تبھی وہ پیچھے کی طرف ہٹنے لگا۔ جاؤ، وہ بولا، کمرے سے نکل جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے۔ نایاب کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے لگا شاید یہ کوئی چال ہے، مگر جب غازیان ایک طرف ہٹ گیا اور غصے سے دروازے کی طرف اشارہ کیا تو وہ جیسے سکتے میں آ گئی۔ اس کے قدم خود بخود اٹھنے لگے۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے دروازے کا ہینڈل پکڑا اور تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی۔ نایاب اس رات فارم ہاؤس کے ملازم کے ہی ایک کمرے میں رہی تھی، کیونکہ غازیان نے خاص ہدایت کی تھی کہ وہ فارم ہاؤس سے باہر نہ جائے۔ وہ رات نایاب ایک عجیب سی کشمکش میں تھی، اور ساری رات بے شمار سوال اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ وہ سو نہ سکی، اور صبح جب وہ اٹھی تو چائے اور ناشتہ اس کے سامنے تھا۔ وہ حیرت زدہ تھی۔ اس نے کسی چیز کو ہاتھ تک نہ لگایا، بلکہ اس کے دل میں ایک سوال تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس نے کوشش کی تھی کہ وہ وہاں سے چلی جاتی، مگر دروازے پر موجود گارڈز نے
उसे ये कहकर रोक लिया था कि शाह जी का हुक्म है, आप आराम करें, जहां जाना होगा वो खुद बताएंगे, उनकी इजाजत के बगैर आप कहीं नहीं जा सकती। उसको फार्म हाउस पर 2 दिन गुजर गए थे। ना गाजियान ने उसे बुलाया था, ना उससे बात की थी, और उसकी उलझन थी कि बढ़ती ही जा रही थी। तीसरी शाम को जब सूरज गुरूब हो रहा था तो एक मुलाजिम उसे बुलाने आया। शाह जी आपसे बात करना चाहते हैं, वो वहां छत पर हैं। नायाब के कदम भारी हो गए थे। उसके दिल में खौफ की एक लहर एक बार फिर से दौड़ गई थी, मगर इस तरह खामोशी भी आखिर कब तक रहती। इसीलिए वो गार्ड्स के साथ ही ऊपर छत पर चली गई थी, जहां गाजियान बैठा सिगरेट पी रहा था। तो उसको देखते ही वो अपनी जगह से उठा। आओ बैठो। उसके लहजे में वही रोब और दबदबा था, मगर नायाब वैसे ही खामोश खड़ी रही। मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं जो मैंने किया वो माफ़ी के लायक नहीं। गाजियान का लहजा संजीदा था। उसकी आंखों में अब वो हविस नहीं थी, बल्कि सिर्फ खालीपन था। लेकिन कुछ तो है तुम में जो मुझे रोक गया। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा लरसता वजूद। तुम वो पहली लड़की हो जिसे मैं नुकसान नहीं पहुंचा सका, या शायद इसलिए कि तुम मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। मगर नायाब ने गुस्से और नफरत से उसकी तरफ देखा। पसंद? ये पसंद होती है? किसी को कैद करना, उसे खरीदना, उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करना? तभी वो गुस्से से उसकी जाने बढ़ा था। मैं बचपन से ताकतवर हूं, सुना तुमने? ये मत समझना कि मैं कमज़ोर हूं, लेकिन मेरे बाप ने मुझे बचपन से ही ये सिखाया है कि जो चाहिए उसे हासिल कर लो, और अगर फिर भी वो तुम्हें ना मिले तो उसे छीन लो। मगर तुमने मुझे रोक दिया। वो अपने गुस्से को काबू कर रहा था। नायाब को उसके लम्हा बलम्हा बदलते तेवर नजर तो आ रहे थे, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप उसे देखती रही थी। पहली बार उसे लगा था कि ये वो गाजियान नहीं था जिसने उसे खरीदने की कोशिश की थी, बल्कि अब तो वो कोई और ही लग रहा था जो उसके सामने खुलकर बोल रहा था। लेकिन अब वो उसे जालिम और सफाक नहीं लग रहा था, और ना ही उसे गाजियान से अब वो खौफ महसूस हो रहा था जो हर बार उसे देखने पर इसे महसूस होता था। मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं तुम कम से कम सच जान कर जाओ। नायाब ने खामोशी से उसे देखा। मैं 3 साल का था जब मेरी माँ ने खुदकुशी की थी। मेरे बाप के जुल्म, उसकी बेवफाई और उसकी बेरहमी ने उसे ख़त्म कर दिया था। और फिर मेरे बाप ने मुझे ऐसे पाला था जैसे मैं उसका वारिस नहीं बल्कि उसका फौजी हूँ। उसने मुझे एहसासात से काट कर एक ताकतवर मशीन बना दिया था। वो उसके चेहरे पर नजरें जमाए उसे सुन रही थी। मैंने हमेशा औरत को कमज़ोर, खरीदी जा सकने वाली, इस्तेमाल के काबिल शय ही समझा, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे यही सिखाया था। मैंने कभी किसी की आंसुओं को संजीदा नहीं लिया, किसी की नहीं को कभी नहीं माना। मगर तुम्हारे आंसू मेरे अंदर कुछ तोड़ गए नायाब। नायाब की नजरें अब नीची हो गई थी। वो उसके एहसासात को समझने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसके अपने साथ भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था। उसकी माँ ने भी उसे बिकाऊ ही बना दिया था। मगर मुझे अब होश आ गया है, क्योंकि तुमने मेरे बाप की दी हुई तरबियत को आज मात दे दी है, गाजियान ने आहिस्ता से कहा था। नायाब का दिल कई जज्बों की गिरफ्त में था। गाजियान के अल्फाज, उसकी टूट फूट, वो सब कुछ जो वो बचपन से अपने अंदर छुपाए बैठा था, आज वो उसके सामने खोल बैठा था। नायाब ने हमेशा उसको सिर्फ ताकतवर, बेहिस और जालिम ही देखा था। वो तो वो वाला गाजियान लग ही नहीं रहा था जिसने उसकी माँ से सौदेबाजी की थी। लेकिन अब वो जो भी था वो अब एक उलझी हुई पहचान था। वो जालिम भी था, मुजरिम भी था, और शायद एक इंसान भी। ढलते सूरज के साथ हर तरफ एक खामोशी छा गई थी, मगर उस खामोशी में बहुत कुछ था जिसे कुछ फूटने को तैयार था। गाजियान ने उसकी खामोशी को महसूस कर लिया था, क्योंकि वो बहुत देर से कुछ भी नहीं बोली थी, बस उसको सुन रही थी या उसको परख रही थी।
وہ جانتا تھا کہ الفاظ سے زیادہ نایاب کے دل میں اس وقت سوالات اٹھ رہے تھے۔ تم چپ کیوں ہو؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ نایاب نے نظریں اٹھائی اور اس کی آنکھوں میں بے شمار سوالات تھے۔ تم نے میرا سودا کیا، مجھے میری ماں سے ہی خرید لیا، مجھے قید کیا اور مجھ پر میری مرضی کے خلاف حق جتایا، اور اب تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں؟ غازیان نے تھک ہار کر سر جھکا لیا۔ نہیں، میں تم سے معافی نہیں مانگوں گا نایاب، میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ تم یہ جان لو کہ تم نے میرے اندر کچھ جگا دیا ہے، کچھ ایسا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ نایاب نے ایک لمبی سانس لی۔ پہلے میں تمہیں صرف وحشی سمجھتی تھی، مگر اب تمہیں دیکھ کر لگتا ہے شاید تم بھی زخمی ہو، شاید ہم دونوں ہی اپنے پیاروں کے زخم اٹھائے پھر رہے ہیں۔ نایاب خاموشی سے وہاں سے اس کمرے سے چلی گئی تھی جو اس فارم ہاؤس میں اس کو رہنے کے لیے دیا گیا تھا، مگر اب وہ خود کو وہاں قید محسوس نہیں کر رہی تھی، بلکہ پہلی بار اسے آزادی محسوس ہوئی تھی۔ اس دن کے بعد کچھ بدل سا گیا تھا۔ وہ فارم ہاؤس میں آزاد گھوم سکتی تھی، غازیان اس سے کبھی کبھار بات کرتا تو تھا، وہ اس کو واپس بھی نہیں بھیج سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس کی ماں اپنی بیٹی کا سودا ایک بار کر سکتی تھی تو وہ بار بار ایسا کر سکتی تھی، اور وہ نایاب پر اب کوئی ظلم نہیں ہونے دے سکتا تھا، اسی لیے وہ نایاب کو اس فارم ہاؤس سے باہر نہیں بھیج سکتا تھا۔ وہ بس نایاب سے باتیں کرتا رہتا اور نایاب اسے سنتی رہتی اور اندر سے نرم پڑتی جا رہی تھی۔ ایک رات جب نایاب پھولوں کے پاس بیٹھی تھی تو وہ بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اگر تم دوبارہ زندگی شروع کر سکو تو کیا بننا چاہو گی؟ غازیان نے اس سے پوچھا۔ نایاب نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا، مگر کچھ بولی نہیں تھی، کیونکہ اس کو کبھی اپنے بارے میں سوچنے کا وقت ہی کہاں ملا تھا۔ وہ تو بس اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں میں اب وہ پرانی سرد مہری نہیں تھی، بلکہ کچھ اور تھا، اور نایاب کو وہ احساس اچھا لگا تھا۔ وہ اپنے اندر ایک نئی ہلچل محسوس کر رہی تھی۔ نیند نہیں آ رہی؟ غازیان کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ نہیں، میں تو جانے ہی والی تھی، مگر تم بھی تو ادھر ہی ہو کیا تمہیں بھی نیند نہیں آ رہی؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی۔ میں تو بس تمہیں دیکھنے آیا تھا، اب تمہیں دیکھے بغیر مجھے نیند نہیں آتی۔ یہ جملہ بے اختیار غازیان کے منہ سے نکلا تھا اور نایاب نے گھبرا کر رخ موڑ لیا تھا، مگر اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ غازیان، میں اب بھی تم سے ڈرتی ہوں، مگر اب یہ خوف دل میں نہیں دماغ میں رہ گیا ہے۔ کبھی میرا دل کہتا ہے تم بدل چکے ہو، لیکن کبھی میں سوچتی ہوں کہ نہیں، شاید یہ میرا وہم ہے۔ وہ اس کے قریب ہوا تھا۔ میں واقعی بدلنا چاہتا ہوں، تمہارے لیے نہیں، اپنے لیے۔ نایاب نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں جھانکا اور اس میں وہی خالی پن تھا جو شاید اس کے اپنے اندر بھی تھا، اور یہ خالی پن ہی وہ پل تھا جہاں ہمدردی جنم لیتی ہے۔ مگر وہ کچھ کہے بنا وہاں سے چلی گئی تھی اور غازیان اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ ایسے ہی کئی دن گزر گئے تھے۔ نایاب اب خود غازیان کے ساتھ باتیں کرنے لگی تھی۔ ان کے درمیان عجیب سی کشش پیدا ہو گئی تھی۔ ایک شام جب وہ دونوں باغ میں بیٹھے تھے، غازیان نے اس کے ہاتھ کو تھاما۔ اس میں نہ کوئی زبردستی تھی، نہ کوئی ضد تھی، اور نایاب نے بھی اپنا ہاتھ کھینچا نہیں تھا۔ تب غازیان نے آہستہ سے اسے پوچھا تھا، کیا میں تمہیں دوبارہ سے پا سکتا ہوں؟ مگر اس بار اگر تم چاہو تو۔ نایاب نے نظریں جھکا لی تھی۔ کچھ لمحے خاموشی میں بیتے، پھر وہ کہنے لگی، مجھے محبت پر یقین نہیں رہا تھا، مگر تم نے مجھے یہ یقین دلانا شروع کر دیا ہے۔ نایاب کے دل میں بھی محبت کا وہ پودا پروان چڑھنا شروع کر چکا تھا، جس کا بیج تو زبردستی بویا گیا تھا، مگر غازیان کی محبت اور اعتماد نے اس میں کئی رنگ بکھیر دیے تھے۔ غازیان نے اس کا ہاتھ محبت سے تھام رکھا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے یہ فیصلہ بہت مشکل ہے، لیکن اب تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں ہر قدم پر۔ اور نایاب آنکھوں میں نمی لیے ہلکا سا مسکرا دی تھی۔
وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کر چکے تھے، کیونکہ ان دونوں کے دل زخموں سے چور تھے اور ان زخموں پر محبت بھرے لمس کی ضرورت تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ دیے ماضی کو بھلا کر نئی زندگی میں داخل ہو گئے تھے۔